کے حصے میں آئی اور فضل شاہ نے اس داستان کو ایسے عظیم کلام میں بدلا کہ سننے والے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ فرینڈس، سونی مہیوال برِ صغیر کی 4 مقبول عشقیہ لوک کہانیوں میں سے ایک ہے، جبکہ دیگر سسی پنو، ہیر رانجھا اور مرزا صاحبہ ہیں۔ مہیوال کا اصل نام عزت بیگ تھا۔ اس کا تعلق بخارا سے بتایا گیا ہے۔ حسن و جمال کی پیکر سونی گجرات کے ایک کمہار عبداللہ کی بیٹی تھی، جو مٹی کے دیدہ زیب برتن بنا کر فروخت کرتی تھی، جس سے اس کے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ سونی بھی ظروف سازی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ سونی اس قدر حسین تھی کہ اس کے حسن کا شہرہ دور دراز کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ بخارا کے ایک مالدار ترین کاروباری شخصیت کا بیٹا عزت بیگ تجارت کی غرض سے گجرات آیا اور کاروبار کی غرض سے وہیں مقیم ہو گیا۔ ایک روز عزت بیگ برتن خریدنے کی غرض سے عبداللہ کمہار کے گھر پہنچا تو اس کی نظر وہاں موجود سونی اور سونی کی نظریں عزت بیگ پر پڑیں تو دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد سے عزت بیگ ہر روز برتن خریدنے کے بہانے سونی کے گھر جاتا اور نہ صرف ڈھیر سارے برتن وہاں سے خرید کر لے جاتا بلکہ مزید برتنوں کا آرڈر بھی دے آتا۔ رفتہ رفتہ عزت بیگ اپنے کاروبار سے لا تعلق ہوتا گیا اور اس کی دنیا صرف سونی کی محبت تک محدود ہو گئی۔ کاروبار تباہ ہونے کے بعد عزت بیگ بالکل کلاش ہو گیا۔ بخارا واپس جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز وہ سونی کے باپ عبداللہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے پاس ملازم رکھ لے۔ عبداللہ کمار کو بھی دیگر کاموں کے لیے ایک مددگار کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے عزت بیگ کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ عزت بیگ کو مویشی چرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ملازمت ملنے کے بعد عزت بیگ نے سونی کے گھر کے قریبی رہائش اختیار کر لی اور عبداللہ کے مویشیوں کو چرانے کا کام شروع کر دیا۔ کیونکہ اس علاقے میں چرواہے کو مہیوال کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس لیے عزت بیگ بھی مہیوال کے نام سے مشہور ہو گیا اور لوگ اس کا اصل نام بھولتے گئے۔ عبداللہ کمار کی ملازمت ملنے کے بعد اس کی سونی سے قربت بڑھتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ سونی اور مہیوال کے عشق و محبت کی داستان نہ صرف سونی کے باپ بلکہ دور دراز کے علاقوں تک جا پہنچی۔ بدنامی کے خوف سے کمار عبداللہ نے فوری طور سے سونی کا رشتہ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی خاندان کے ایک نوجوان سے طے کر دیا اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کی شادی کر دی۔ سونی رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر واقع اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، جبکہ مہیوال اسی کنارے پر رہ گیا۔ سونی نے اپنی محبت کی تسکین اور محبوب سے ملاقات کے لیے ایک منفرد طریقہ ایجاد کیا۔ ان کے ملاپ کے راستے میں دریائے چناب کی سرکش موجیں حائل تھیں۔ کیونکہ وہ کمار کی بیٹی ہونے کے ناطے مٹی کے ظروف بنانے میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے اس نے دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے پکی مٹی سے ایک گھڑا تیار کیا۔ اس کے بعد وہ روزانہ رات کی تاریکی میں اپنے محبوب مہیوال سے ملنے گھڑے کی مدد سے تیر کر دریا کے پار پہنچ جاتی اور وہ دونوں صبح کی سپیدی پھیلنے تک ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے رہتے۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا، لیکن یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ ایک مرتبہ سونی کی نند کو پتہ چل گیا کہ سونی روزانہ رات کو اپنے محبوب سے ملنے دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سونی جو خود تیرنا نہیں جانتی، مٹی کے مضبوط گھڑے کی مدد سے دریا پار کرتی ہے، اس لیے اس نے سونی کے خلاف ایک خوفناک سازش کی۔ وہ خود بھی کمہار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور مٹی کے برتن بنانے کے فن سے واقف تھی، اس لیے اس نے انتہائی مہارت کے ساتھ کچی مٹی کا گھڑا اس انداز میں بنایا جس میں سونی کے بنائے ہوئے گھڑے میں بالکل بھی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ سونی کے بنائے ہوئے پختہ گھڑے کی جگہ اپنا کچا گھڑا رکھ دیتی ہے۔ سونی جو اس بات سے بے خبر تھی، اپنے محبوب کی محبت سے بے قرار ہو کر وہی کچی مٹی کا گھڑا اٹھا کر اس کی مدد سے دریا میں اتر گئی۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ وہ اس گھڑے کی صورت میں اپنی موت کا سامان لے کر جا رہی تھی۔ پانی میں اترنے کے بعد کچی مٹی سے بنے گھڑے کی مٹی
گھلنے لگتی اور دریا کے عین وسط میں پہنچ کر گھڑا بالکل گھل جاتا، جس کے ساتھ ہی سونی بھی ڈوبنے لگی۔ موت کے خوف سے سونی بے اختیار مہیوال کو پکارتی ہے۔ مہیوال جو دریا کے دوسرے کنارے پر سونی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کی چیخیں سن کر اسے بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے بھی تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے سونی کے ساتھ وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ محبت کرنے والا جوڑا دریا کی گہرائیوں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ دونوں سچے عاشقوں کی پاکیزہ محبت تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مشہور ہے کہ ان کے جسد خاکی دریا کے ساتھ بہتے ہوئے سندھ کے علاقے شہداد پور سے برآمد ہوئے اور وہیں ان کا مزار موجود ہے۔